بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجارت یعنی کاروبار کرنا عبادت ہے، لیکن اگر وہ اسلامی طریقے کو مطابق ہو تو ٹھیک ہے، اگر اسلامی طریقے اور اصول سے ہٹ کر ہو تو وہ ناجائز ہے، اس میں اکثر سود کا شائبہ ہوتا ہے۔ بھائیو دوستو، کاروبار دو قسم کا ہوتا ہے۔ پہلا تو وہ جو انسان اکیلے ہو کر کاروبار کرتا ہے، اپنی ہی مرضی ہے، اپنا ہی پیسہ ہے، اپنا ہی کام ہے، اپنا ہی کاج ہے، تو اس کے بھی پر اصول ہے، لیکن وہ کاروبار صحیح ہے۔ اکثر جو کاروبار میں غلطی ہوتی ہے، جس میں جھگڑا ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، یہاں تک کہ قتل بھی ہو جاتے اس میں، تو اس میں شریعت نے کچھ اصول بتائے ہیں میرے بھائیو دوستو۔ تو جو دوسرا کاروبار ہے یہ شراکت داری کا ہے، یعنی کہ ایک آدمی، دو آدمی، تین آدمی مل کر کاروبار کرتے ہیں، تو شریعت اس میں کچھ اصول بتاتی ہے۔ مثلا یہ مقرب بھائی جو ہے مجھے 10 لاکھ روپے دیتے ہیں کہ بھائی میں تمہیں 10 لاکھ روپے دیتا ہوں، تم مجھے کاروبار میں شامل کر لو۔ اب کاروبار میرے پاس ہے، مشینری میرے پاس ہے، سمجھ بوجھ میرے پاس ہے، انہوں نے مجھے 10 لاکھ روپے دے دیے۔ اب یہ کہتے ہیں بھئی میں تمہیں 10 لاکھ روپے تو دے دوں گا، نفع نقصان بھی ٹھیک ہے، نفع نقصان بھی ہم آپس میں تقسیم کریں گے، لیکن نفع اور نقصان کو متعین نہیں کیا، یا یوں کہیے بھئی نقصان کو متعین ہی نہیں کیا کہ کتنا نقصان میں برداشت کروں گا، کتنا نقصان تو برداشت کرے گا، لیکن نفع کے بارے میں انہوں نے مخصوص کر دیا۔ مطلب کیا کہ میں تمہیں 10 لاکھ روپے دے رہا ہوں، مہینے بعد آپ نے مجھے 10,000 روپے دینے ہیں۔ میں تمہیں 10 لاکھ روپے دے رہا ہوں، ہر مہینے آپ نے مجھے 10,000 روپے دینے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں جھگڑے پھر ہوتا ہے، مثلا کیا 5-6 مہینے آپ نے اچھی طرح اس کو کھا لیا 10,000 روپیہ، پھر 6 مہینے 7 مہینے بعد کاروبار آہستہ آہستہ ٹپ ہوتا گیا، دن بدن اس میں نقصان ہوتے جا رہے ہیں۔ اب آپ پھر اس کو نقصان برداشت نہیں کریں گے، کیوں؟ کیونکہ نقصان کو آپ نے متعین ہی نہیں کیا کہ کتنا نقصان میں برداشت کروں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر اس میں سود بھی ہوتا ہے۔ مثلا کیا کہ آپ نے 10 لاکھ روپے اس کو دیا ہے، 10 لاکھ آپ نے متعین کر دیے، پھر اس کے بعد آپ نے 10,000 اس کے اوپر متعین کر دیا کہ پیسوں کے بدلے پیسہ لینا۔ کیا ہے بھائی؟ پیسوں کے بدلے پیسہ لینا، یہ تو بالکل حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ سود ہوتا ہے میرے بھائیو دوستو۔ لیکن جو دوسرا طریقہ اسلام نے بتایا ہے وہ بالکل جائز ہے، اچھا ہے اور خوبصورت بھی ہے۔ وہ کیا؟ بھئی میں آپ کو 10 لاکھ روپے دیتا ہوں، آپ یوں کریں نفع نقصان میں ہم شامل ہوں گے۔ مثلا کیا کہ میں 10 لاکھ روپے آپ کو دوں گا، آپ مجھے اس میں سے تیسرا حصہ دیا کریں، ٹھیک ہے نا۔ 10 لاکھ کے اوپر جو بھی نفع ہوگا، 10 لاکھ کے اوپر جتنا بھی نفع آئے گا اس میں سے آپ مجھے تیسرا حصہ دیا کریں۔ مثلا کیا کہ اگر 30,000 روپیہ منافع حاصل ہو گیا، 30,000 روپیہ منافع حاصل ہو گیا، اب تیسرا حصہ کیا بنے گا میرے بھائی دوستو؟ 10,000 روپیہ بنے گا، 10,000 روپیہ بنے گا، یہ تیسرا حصہ ہوگا، یہ تیسرا حصہ لینا جائز ہے۔ اسی طرح نقصان کو بھی متعین کریں، یہ نہیں کہ بھئی نفع کو تو آپ نے مخصوص کر لیا کہ میں تیسرا حصہ میں لوں گا، 2 حصے آپ لیا کریں، لیکن نقصان کو بھی متعین کریں۔ مطلب کیا کہ بھئی میں تیسرا حصہ نقصان بھی اٹھاؤں گا، یہ نہیں کہ اس کو بھول جائے کہ بھئی آپ اگر نقصان کریں گے، مثلا 30,000 روپے نقصان ہوا، آپ کیا کریں گے؟ بھئی مقرب بھائی جو ہے نا یہ تیسرا حصہ ادا کریں گے۔ مطلب کیا 10,000 روپے ادا یہ کریں گے، 20,000 کون ادا کریں گے؟ میں ادا کروں گا۔ تو اس طرح کاروبار کریں میرے بھائی دوستو۔ جو پہلا طریقہ میں نے بتایا آپ کو یہ بالکل ناجائز ہے، سود ہے، اکثر لوگ اس کو کرتے ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو پیسوں کے بدلے مخصوص پیسہ لینا یہ حرام ہے، لیکن جب آپ اس کو فیصد میں متعین کریں گے تو وہ پیسہ متعین کرنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ فیصد جو ہوتے ہیں اس کو متعین کرنا ہوتا ہے۔ تو پیسوں کے بدلے پیسہ نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے بھئی؟ فیصد متعین ہوتے ہیں۔ تو بھئی اس میں احتیاط کریں، انشاءاللہ عمل کریں گے نا تو اللہ عمل کے سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔